ہم تو سیاست جو ہے یہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے. ہم تو سیاست جو ہے وہ کوئی ایگو کی خاطر نہیں کر رہے. ہمارے نواسے پرائم منسٹر بن جائیں, ہماری بچیاں چیف منسٹر بن جائیں, یہ ہماری کوشش نہیں ہے. دیکھو, پاکستان تحریک انصاف کو بعض چیزوں پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سیکھا ہے ان دا لاسٹ 2 ایئرز, اور پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ سسٹم کو مزید بہتر کرے. وہ مسلم لیگ جس کے لیے میں اور شاہد عباسی جیل گئے ہیں جمہوریت کے لیے, وہ مسلم لیگ کو آج اس طرح کا سودا بازی کرنی چاہیے تھی. اس مسلم لیگ کو آج یہ انتخابات کے بعد ہار تسلیم کرنی چاہیے تھی, نہ کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو نہیں تھا, دانشوروں کا اجتماع تھا. تو اس ملک میں ہارس اینڈ کیٹل شو کو تو کوریج مل سکتی ہے, جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو کوریج نہیں مل سکتی. دیٹس دی اونلی ریزن. سر مجھے بتائیے گا کہ عید کے بعد ملک احتجاج کی تیاریاں اور کال دی جانے کا جو ہے آپ کی طرف سے تیاریاں کی جا رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے, کس حد تک آپ نے تیاریاں کی ہیں, اور آپ کے پارٹی میں, آپ کے الائنس میں کون کون سی جماعتیں شامل ہو چکی ہیں؟ ابھی تو ہمارے الائنس میں 6 پارٹیز ہے, اور ہم کوشش کریں گے باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاس آ جائے اور فارملی وہ ہمیں جوائن کرے. لیکن ہماری ساری پولیٹیکل اب جو وہ پارٹیز ہے, اور خاص کر وہ جو گورنمنٹ میں نہیں ہے اس وقت, ان سب سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ہم نے ایک لمیٹڈ ایجنڈا رکھا ہے, اور وہ یہی ہے کہ رول آف لا کس طرح ہو, آئین کی سپریمیسی کس طریقے سے ہو, پارلیمان کس طرح مضبوط ہو, عدلیہ کیسے آزاد ہو, لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کا تحفظ کس طرح ہو, یہ سسٹم کو کیسے فعال بنایا جائے تاکہ یہ لوگوں کے رائٹس کا پروٹیکشن کرے بجائے اس کی کہ یہ چند لوگوں کے انٹرسٹ کا پروٹیکشن کرے. اس کے لیے ہماری اسٹرگل پرامن انشاءاللہ شروع ہوگا. ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلیں. اچھا سر, یہ جو کانفرنس چل رہی ہے قومی کانفرنس, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نتائج کیا آنے والے ہیں؟ نتائج اس کے اچھے آنے چاہیے, اور نے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں رکھا بلکہ رول آف لا کے ہی رکھا ہے, اور سب لوگوں کو ہم نے مدعو کیا. اس میں جرنلسٹ بھی آ رہے ہیں, اس میں اسکالر بھی آ رہے ہیں, اس میں ٹیکنوکریٹس بھی آ رہے ہیں, اس میں دانشور بھی سارے آ رہے ہیں, سیاستدان بھی آ رہے ہیں, اور وہ لوگ جن کا جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ عوام کے سامنے سارا ذکر کرے, ان پہ کیا گزرتا ہے اور ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, سسٹم کو کیسے فعال کیا جا سکتا ہے, سسٹم کو کیسے ایسے بنایا جا سکتا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. پی ٹی آئی کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اس میں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو, پاکستان تحریک انصاف کو بعض چیزوں پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سیکھا ہے ان دا لاسٹ 2 ایئرز, اور پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ سسٹم کو مزید بہتر کرے. دیکھیے, یہ تحریک کی جو بات ہے وہ تو پی ٹی آئی کی بات, پی ٹی آئی نے بات کی ہے. ہماری جو پارٹی ہے عوام پاکستان, اس میں ہم نے کوئی تحریک کی بات نہیں کی. ہمارا تو آج محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر جو آج ہوسٹ کی ہے ہم نے کانفرنس, جس میں ہم کو 4 جگہیں بدلنی پڑی, وہ کانفرنس میں صرف قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی بات ہے. ہم کوئی ابھی الائنس کی یا پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم تو صرف قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں یا پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہم تو سیاست جو ہے یہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے. ہم تو سیاست جو ہے وہ کوئی ایگو کی خاطر نہیں کر رہے. ہمارے نواسے پرائم منسٹر بن جائیں, ہماری بچیاں چیف منسٹر بن جائیں, یہ ہماری کوشش نہیں ہے. ہماری سیاست اس لیے ہے کہ 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں. ہماری سیاست اس لیے کہ 2 کروڑ 70 لاکھ پاکستانی بچے اسکول نہیں جاتے. ہماری سیاست قومی مفاد کی سیاست ہے, ذاتی مفاد کی سیاست نہیں ہے. لیکن سر, یہ جو الائنس بنانے کے لیے مختلف پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, تو یہ بھی ایک ایجنڈے میں شامل ہے. آپ بھی ان کے الائنس ہیں, تو آپ اس ملک کی تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے, یہ ابھی بہت قبل از وقت بات کرنی ہے کہ کیا تحریک چلے گی یا الائنس بنے گا, وہ تو سب باتیں کرنے کی بات کی ہیں. ابھی تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کو کے اندر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. آج کی کانفرنس صرف اسی پہ محدود ہے. نہیں, کانفرنس تو پہلا قدم ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا, جرنی آف 1000 مائلز بگن ود دا فرسٹ اسٹیپ. تو آج پہلا قدم اٹھایا ہے, اللہ کرے گا تو انشاءاللہ کوئی ترقی. آپ کو کیا رسپانس نظر آ رہا ہے جن لوگوں کو آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے, ان کے ویوز ہم بھی سن رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر قسم کے ویو آ رہے ہیں, جس کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر بھی نکتہ چینی ہو رہی ہے, مسلم لیگ کے اوپر بھی نکتہ چینی ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی آدمی بات کرے, اچھی بات ہے. سب پاکستانی ہم سب مل کے بات کریں گے, بات کر کے حل نکالیں گے, وہ بہتر ہے. اچھا سر, آپ نون لیگ کا بھی حصہ رہے ہیں, ان کے دور حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, تو سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت اور اس وقت میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب جب حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں, اس وقت مسلم لیگ الیکشن جیت کے آئی تھی, آج مسلم لیگ الیکشن ہار چکی ہے. مسلم لیگ کا کوئی حق ہی نہیں ہے, یہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسلم لیگ جو 2008 کے اندر جس کے پاس مورل کلیئرٹی تھی, جو 2013 میں مورل کلیئرٹی تھی, تو 2014 کا دھرنا مقابلہ کر رہی تھی, جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی تھی, وہ مسلم لیگ جس کے لیے میں اور شاہد عباسی جیل گئے ہیں جمہوریت کے لیے, وہ مسلم لیگ کو آج اس طرح کا سودا بازی کرنی چاہیے تھی. اس مسلم لیگ کو آج یہ انتخابات کے بعد ہار تسلیم کرنی چاہیے تھی, نہ کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے. جی سر, عوام پاکستان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں آپ مزید لوگوں کو شامل کریں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے آپ؟ بہن, بہت اللہ کی مہربانی سے لوگ
لوگ جو ہے وہ آج ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہر شعبہ جات زندگی سے آ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت بڑی پارٹی جلد بن جائیں گے، آلریڈی بن رہے ہیں، اور تبھی تو دیکھیں نا اتنی بڑی بڑی پارٹیاں اگر آ کے ہم کو الائنس میں ملا رہی ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ سندھ بالکل ہم گئے، تقریباً 4 دن سندھ میں رہے، انٹیریئر سندھ میں گئے، کراچی میں، حیدرآباد میں، مختلف جگہ پر گئے، جی ڈی اے کی قیادت سے بات چیت ہوئی، وہاں پر یاز لطیف پریجو صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں پر سندھ کے جو دانشور تھے، جو انٹلیکچوئلس تھے، ان کے ساتھ ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی گیدرنگ ہوئی۔ تو سندھ سے ہمیں رسپانس ہماری توقعات سے بڑھ کر ملا ہے جی، اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے آج بھی اس کانفرنس کے اندر سندھ کی نمائندگی موجود ہے، سندھ کی جماعتوں کے جو اراکین ہیں، ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ کل تک ویٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل جو قومی اعلامیہ متفقہ تیار ہوگا اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا سر، یہ قومی کانفرنس جو آپ کی چل رہی ہے، اس کے انعقاد کے لیے آپ کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہارس اینڈ کیٹل شو نہیں تھا، دانشوروں کا اجتماع تھا۔ تو اس ملک میں ہارس اینڈ کیٹل شو کو تو کوریج مل سکتی ہے، جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو کوریج نہیں مل سکتی۔ دیٹس دی اونلی ریزن۔ جی، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہال ہم نے بک کیے تھے، منتظمین نے بک کیے تھے، ان کے مالکان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر جگہ ہمیں مالکان نے کہا کہ ہم یہ ہال آپ کو نہیں دے سکتے بکنگ کرنے کے بعد۔ تو یہ آج پھر ہم آئے ہیں آسما جہانگیر آڈیٹوریم، جو وکلاء کے زیر اہتمام ایک جگہ ہے، یہاں پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں آنے پہ پابندی ہے، لوگوں کو فون کر کے ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ اس میں شرکت نہ کرنا۔ سڑکوں پہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم آ نہیں پا رہے، انہوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے۔ اسی کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں، یہ خوفزدہ حکومت ہے۔ سر کیا خوف ہے آپ کو، کیا لگتا ہے کس چیز کا خوف ہے؟ ان لوگوں کو خوف ہے کہ ہم حق کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، سچائی کی بات کریں گے، الیکشن کو لوٹنے کی بات کریں گے۔ یہ پورا نظام ایک ڈھونگ پہ کھڑا ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو عوام کی رائے کو انہوں نے سلب کیا، اس پہ ڈاکہ مارا، اس کی بنیاد پہ ایک جھوٹا نظام کھڑا ہے۔ جھوٹ اور کفر کا نظام ایک خوفزدہ نظام ہوتا ہے۔ تو یہ نظام اپنے بوجھ تلے خود گرے گا، اپنی حرکتوں سے خود گرے گا۔ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ فسطائیت پر مبنی ایک نظام ہے، جہاں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ چار دیواری محفوظ ہے، سندھ میں ہاری کا پانی محفوظ نہیں ہے۔ جھوٹ جو ہے پھر جھوٹ ہوتا ہے، اس نے گرنا ہوتا ہے، اور ہم جھوٹ کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اچھا سر، سندھ جو وفد کیا تھا اس میں آپ تھے؟ جی بالکل تھا۔ ترقی دیکھی سندھ میں؟ نہیں، کوئی ترقی نہیں دیکھی سندھ میں، لیکن سندھ کے عوام کا جوش اور جذبہ دیکھا۔ کراچی میں پی ٹی آئی نے تمام نشستیں جیتی تھیں، حیدرآباد ڈویژن میں تمام نشستیں جیتی تھیں۔ جب آپ لوگوں کے منتخب کردہ لوگوں کو پارلیمان میں نہیں جانے دیں گے تو پھر یہی ہوگا، اور نفرت بڑھے گی، اور غصہ بڑھے گا۔ آپ ان کے حقوق کو بیچ رہے ہیں۔ وہاں پانی کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے آج سندھ بالکل متحد ہے۔ ہم جہاں بھی گئے، حیدرآباد گئے، سندھی زبان کے دانشوروں سے ہماری ملاقات ہوئی، ایڈیٹروں سے، صحافیوں سے، شاعروں سے، پورا سندھ آج متحد ہے اس حوالے سے، اور ہم سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل میری عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی، بالکل انہوں نے سندھ کے ہاری کے حقوق کی تائید کی ہے، سندھ کے پانی کے لیے ہمیں لڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم بالکل توانا ہیں، کھڑے ہیں۔ اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف اپنے الائنس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، کن کن جماعتوں کو آپ نے دعوت دی؟ ہر جماعت کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ مارنگ بلوچ کو بھی دعوت دی گئی ہے، منظور پشتین سے بھی ہم مل رہے ہیں۔ یہاں محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، دیگر بڑی چھوٹی جماعتیں موجود ہیں، اور ہم معاشرے کو پکار رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، ہم معاشرے عام انسان کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ ہے جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کھڑا ہوگا۔ معاشرے کھڑے ہو کر اپنی تقدیر خود مرتب کرتی ہیں۔ قومی کانفرنس کے کیا نتائج آ سکتے ہیں سامنے؟ دیکھیں، نتائج یہ ہیں کہ آج ہم ان بنیادی اصولوں کا ذکر کریں گے جن پر ہم متحد ہیں، اور ان اصولوں کے احیاء کے لیے، ان اصولوں کی پاسداری کے لیے ہم مل کر آگے بڑھیں گے اور عمل طے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بالکل ڈیلیگیشن گیا تھا، میں نے خود بھی جانا تھا، پر میرے عدالت میں اتنے کیسز ہیں کہ میں جا نہیں سکا ہوں۔ تو بڑا مثبت رسپانس تھا جی ڈی اے کی طرف سے، پیر صاحب پگاڑو شریف کی طرف سے، باقی ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی ہیں، باقی سارے ساتھی بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حسنات صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی یہاں پہ، ڈاکٹر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثبت ہمارے پاس آئی ہے، رسپانس آئی ہے۔ بلوچستان کے ہمارے مینگل صاحب، سردار مینگل صاحب ہیں، وہ آ نہیں سکے ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیو ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچکزئی صاحب خود اس پورے پروسیس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ہوسٹ ہیں، اور الحمدللہ بہترین جا رہا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ آپ کے ساتھ
चलेंगे, राजी हैं वो? देखिए जी, मैंने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज थी और वो बहुत हद तक पुर भी हो चुकी है। आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मकसद और गोल हदफ हमारा एक है, रस्ते हम लोगों के अच्छा सर, आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तो सरगर्म है, लेकिन हुकूमत इसको बहुत लाइट ले रही है। आपको क्या लगता है कि आपकी तहरीक में इतनी पावर नहीं है कि हुकूमत जो है वो उसको बहुत हल्का ले रही है? क्या हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगा, ये रिजीम बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी होती है, एक फेदर वेट होता है, एक लाइट होता है, एक मीडियम होता है, फिर आप जाते हैं हैवी वेट में जाते हैं। तो ये इंस्टॉल्ड रिजीम फेदर वेट से नीचे की है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, इन्होंने हमारे साथ क्या मुकाबला करना। सर आपस में वो कहते हैं PTI की कोई हैसियत नहीं है, आप कहते हैं गवर्नमेंट की कोई हैसियत नहीं है, तो मतलब ये हो हमारी क्या रहा है? चले या वो कहते हैं हमारी हैसियत के बारे में बात करते हैं, जलसे की इजाजत दे देना, क्यों नहीं देते? करें ना, हमें कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे इजाजत नहीं दे रहे थे, हमें कर दें। सर इसके खिलाफ आपने कोई पटिशन जमा करवाई है कि आपको जलसे जुलूस की इजाजत नहीं दी जा रही? बहुत हम लोग करते हैं, वो टर्न डाउन हो जाती हैं और उस पे बर्मला, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर्मला हाथ है। तो खान साहब भी आपको कह रहे हैं कि जलसे जुलूस करें, दोबारा आए? हम लोग करेंगे, हमारा जमहूरी हक है। यहाँ पे जब हम लोग आए थे 26 नवंबर को भी जब आए थे, एक गमला भी इस्लामाबाद का कहीं पे टूटा था, गोली चली थी। फेडरल गवर्नमेंट ने और स्टेट इंस्टीट्यूशन ने और सिक्योरिटी इदारों ने नेटो वेपन्स के साथ हमारे पे फायरिंग की थी। अच्छा सर, ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, इस हवाले से सीधा बता दें कि क्या मकसद है इस कौमी कॉन्फ्रेंस का? बहुत सिंपल चीज़ है, आइन और कानून की पासदारी, बस, और हमारा कोई नहीं। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में आपका कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और हमारा कोई मकसद नहीं है। बहुत शुक्रिया।